MKA TV نیوز۔ اور انہوں نے سلسلے میں مجھ سے بہتر بہت ہی مدلل اور بہترین باتیں، احادیث اور قرآن کریم کی آیات کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہوگا۔ میں اس بات سے اتنا کہہ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے شمار انعامات اور نعمتوں سے ہم کو نوازا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج کی رات جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش ہم تمام کو گناہگاروں کو تلاش کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ فرقان قرآن کریم میں سورہ فرقان میں آیت نمبر 7 میں اس آیات کا ترجمہ مفسرین اکرام نے اس طرح کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں گناہوں سے اور ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف ہے تفسیر روح البیان میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کو، یعنی جو آج کی رات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جو رات میں ٹھہر کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بنی کلب کے بکریوں کے بال جتنے تھے اتنے گناہگاروں کی اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات جو لوگ اللہ سے توبہ کر کر اپنے گناہوں کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو وہ رب مانتے ہیں یا شریک کرتے ہیں، تو اللہ ان کے توبہ کو قبول نہیں کرتا تا وقت کہ وہ توبہ کر لیں اس شرک سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شرابی جو ہے، جو توبہ نہیں کرتے آج کی رات، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جو توبہ نہیں کرتے گناہ کرنے کے بعد اللہ کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ جو لوگ جادوگر ہیں یا جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو بیگا لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ اور بزرگوں، اگر آج ہم میں اور آپ میں ایسے کوئی لوگ ہیں تو ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہیا کر رہا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہا سے روایت ہے کہ ایک رات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہیں پاتی، وہ ان کو دیکھنے نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ کیا تم کو اس بات کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول تم سے ناانصافی کرے گا؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی اور امت کی ماں کے گھر پر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان پر تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے امت کے تمام گناہگاروں کی بخشش کرے گا، اور اتنے لوگوں کی بخشش کرے گا جتنے بنی کلب کے بکریوں کے جو بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ ان کے گناہگاروں کی بخشش کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے فرمایا کہ ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف بیان فرما رہے بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک 3 لوگ سفر میں جا رہے تھے، اور راستے میں بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے غار میں جا کر بیٹھ گئے تو اچانک ایک بہت بڑا پتھر آیا جس نے اس غار کے راستے کو بند کر دیا۔ یہ تینوں لوگ پریشان ہو گئے اور فکر میں تھے کہ ہم کیسے نکلیں گے یہاں سے۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس کی آواز کم تو سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی نیکیوں کا ذکر اللہ سے کریں گے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، دعا کیا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو واپس جب آتا ہوں، میں اس وقت تک اپنی اولاد کو کھانا نہیں کھلاتا جب تک کہ میں اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں کھلا دیتا ہوں، اور ایک رات میرے آنے سے پہلے یا اللہ میرے ماں باپ سو گئے، میں ان کے بستر کے پاس رات بھر کھڑا رہا کھانا لے کر، میری اولاد میرے پیروں میں پھر رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، میں رات بھر کھڑا رہا، جب صبح ہوئی میں نے اپنی اولاد کو کھانا نہیں کھلایا۔ جب میرے ماں اور باپ نے مجھے دیکھا کہ میں رات بھر کھڑا رہا ان کا کھانا لے کر، تو میرے ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے میرے لیے دعا کی، یا اللہ یہ میری نیکی ہے تو اس کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو غار کے اوپر پہاڑ تھا، پتھر تھا، وہ تھوڑا ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا کی بیٹی پر میری نیت خراب ہو گئی تھی، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اتنے 100 دینار تم لے کر آؤ۔ میں وہ پیسے لے کر آیا، جب اس کے قریب گیا تو اس لڑکی نے چیخ مار کر کہا کہ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تو یہ گناہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ اللہ میرے دل میں اس وقت تیرا خوف پیدا ہوا، تیرا ڈر پیدا ہوا، اور میں اس گناہ سے دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تھوڑا پتھر ہٹ گیا۔ پھر تیسرا شخص جو تھا اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس لوگ مزدوری کرتے تھے، ایک میرا مزدور اپنی مزدوری لیتے وقت مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا، مزدوری نہیں لیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے تجارت کی، منافع کمایا اور کئی گائے بھینس خرید لیے۔ وہ کئی عرصے کے بعد واپس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میری مزدوری واپس دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ جو بھینس اور بکریاں ہیں یہ تیرے ہیں، تو اس کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص مزدور کہنے لگا کہ مذاق کر رہا ہے، اتنے میرے ہیں؟
تو شخص نے کہا ہاں تیرے جو مزدوری تھی میں نے سے تجارت کی ہے سب تیرے لے کر جا، اور اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ جو پتھر سان میں تھا ایسا ہٹ گیا کہ لوگ اس غار میں سے نکل کر باہر جا سکے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کے برے وقت میں اس کی مدد فرماتی ہے۔ پھر ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، زندگی کا آخری لمحہ تھے، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں میں زندگی کے آخری لمحے ہیں میرے، میں تجھ سے چند باتوں کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بول بیٹے کیا چاہتا ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا اماں جان جب میں مر جاؤں گا نا تو میری لاش کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو محلے میں لے کر پھرنا اور کہنا کہ اللہ کا گناہگار بندہ تھا، اور رات میں میری تدفین کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھے گناہگار کو کہ میری تدفین ہو رہی ہے۔ اور تیسرا اس بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ لوگ جب میری دفنا کر چلے جائیں گے میری خبر اس کے پاس سے، تو میری ماں تو میرے خبر پر آنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ کوئی آنے والوں کی دعا قبول ہوئی نہ ہوئی مجھے یقین ہے کہ میری ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ وہ اب کلمہ پڑھتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور بیٹے کی وصیت کے مطابق جب ماں رسی لے کر آتی ہے تو بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں کہ اس گھر کے ہر در اور دیوار سے آواز آئی خبردار خبردار یہ ہمارا دوست ہے، اس سے اس طرح کا حال نہیں کرنا، یہ اللہ کے خوف میں مرا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جو اللہ کا خوف کرتا، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں، جو اللہ سے خوف کرے گا اللہ سے ڈرے گا دنیا اس سے ڈرے گی۔ اور پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب لوگ باہر نکلے نماز پڑھنے کے لیے، نماز استسقاء کہتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کا شخص ہے، کمزور ہے، نحیف ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کہتا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو بارش نازل نہیں کر رہا، اللہ تو معاف کر دے مجھے، یہ تیرے بندوں کو تو میری وجہ سے کیوں سزا دیتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ ہاتھ اٹھا کر گڑگڑا کر دعا کرتا ہے، اور جب ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بادل آ گئے، بارش ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، وہ اس کے مالک کے پاس گئے اور کہے کہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کون سا غلام چاہیے آپ کو، آپ میرے گھر پر آئے۔ اس نے سب غلاموں کو پیش کیا، بولے یہ نہیں یہ نہیں۔ جب یہ شخص آیا تو بولے یہ تو کمزور ہے، نحیف ہے، بولے نہیں مجھے اس کو دے دے۔ وہ اس کو لے لیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آخر آپ مجھے کیوں چنے؟ حضرت عبداللہ مبارک نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ لیا ہوں تیرا اور میرے رب کا رشتہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 2 منٹ مجھے دیجئے، وقفہ دیجئے، میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے اللہ یہ راز فاش ہو گیا، اللہ یہ راز فاش ہو گیا، اللہ یہ راز فاش ہو گیا، تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو اس شخص کی روح نکل جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہ رات ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہم اس رات میں اللہ سے اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے اس کی مغفرت کو طلب کریں، آج اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہمارے سروں کے اوپر ہے۔
ہم ہر رات ہر دن اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اللہ کو تلاش کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے میری رضا طلب کرنے والا، میں اس کو رزق دوں گا، میں اس کو اپنی رضا دوں گا۔ اور آج ہی کی رات حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے دیکھے۔ پھر اور رات ہوئی، جبرائیل امی پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اللہ اپنے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور ہر ایک جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ جو رکوع کرے گا آج کی رات اس کو خوشخبری ہو، جو سجدہ کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو، جو اللہ سے سوال کرے گا اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، جو اللہ کی رضا طلب کرے گا اللہ اس کو اپنی رضا دے گا۔ تو یہ آج کی رات کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور پھر اس یہ ماہ مبارک شعبان کا درۃ الناصحین میں لکھا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے دلوں کو اور اپنی نیتوں کو صاف اور پاک کر لو۔ تو درۃ الناصحین میں لکھا گیا کہ رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو اپنے جسم کو صاف کرو، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے اپنے دل اور نیتوں کو صاف کرو، اور جب رمضان آتا ہے تو تبھی تم کو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے تمہاری روح کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے شروعات میں کہا تھا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے آج کی رات اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اٹھا کر پڑھ لو آپ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ پھر اسی آیات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ضعیف ہیں، تو ان کو اف تک مت کہو، اف تک مت کہو۔ پھر اسی بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کا فرما رہا ہے کہ اگر وہ ضعیف ہیں تو تم میرے سے دعا کرو کہ یا اللہ تم ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن پر، میرے بچپن نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ پھر قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اور تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زہابی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ اس میں دو چیز کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کرے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ کی فرما برداری کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اگر کوئی نماز پڑھے گا زکوٰۃ دے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ویسے ہی حضرت ابن عباس لکھ رہے ہیں کہ اللہ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور ماں باپ کا نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بننا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے گا کہ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان بن کر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، نہیں ہوگا میرے بھائی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس وقت راضی ہوتا جب تمہارے ماں باپ راضی ہیں، اللہ اس وقت ناراض ہوتا جب تمہارے ماں باپ ناراض۔ تو اگر کوئی ہم میں سے ایسا ہے بدقسمت
کہ اپنے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو دوڑو ان ماں باپ کو راضی کرو. اگر کوئی ایسا ہے جو زنا کرتا ہے، اگر کوئی ہم میں ایسا ہے جو زنا کرتا ہے، تو اللہ قرآن میں فرما رہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. بلکہ امام زہابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے حدیث شریف کہ شیطان جو اپنے پورے چیلوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ جاؤ دنیا میں اور فتنہ برپا کرو، تو شیطان کے چیلے جاتے ہیں اور جا کر ایک آ کر کہتا ہے شیطان سے کہ میں نے آج ایک شوہر کو کی بیوی سے طلاق دلا دیا. تو شیطان بولتا کوئی بات نہیں، وہ پھر شادی کر لے گا. پھر ایک جا کر شیطان کا ایک چیلا کہتا ہے کہ باس میں نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا قتل کروا دیا. بولتا نہیں یہ بڑا کام نہیں ہے. پھر ایک جا کے کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو زنا کرایا. تو بولتا کہ ہاں بہت اچھا کام کہہ لے، میں تیرے سر پہ تاج رکھتا ہوں. تو زنا سے بچو آپ. اللہ قرآن میں فرما رہا زنا کے قریب مت جاؤ. جب جہنم میں اگر کوئی بغیر توبہ کرے مر جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دینے پہ آئے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم کے لوگ بولیں گے جہنم میں، جس کو نہیں معلوم کتنے ہزاروں لاکھوں سال اللہ نے اس جہنم کی آگ کو جلایا، اس آگ میں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم کو بڑی بدبو آ رہی. یہ کون سی بدبو ہے؟ تو داروغہ جہنم بولے گا اس میں زانی ہے، اس کے زنا کی وجہ سے بدبو آ رہی. تو میرے عزیز دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، زنا کے قریب مت جاؤ. اور یہ تمہاری محبت ہے؟ ارے یہ عجیب و غریب ماحول ہے. موٹر سائیکل پر اگر تم کسی ایک بچی کو دیکھ لیے کیسا بیٹھی انہیں، اس کا ویڈیو نکالتے ہیں اور پھر اس کو لڑکی کو مارتے، ڈراتے، گالی گلوچ کرتے اور اس کو پورا ذلیل بدنام کرتے ویڈیو بنا کر کہ تو کیسا گئی اس غیر قوم کے بچے کے ساتھ. میرے بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. تم کو قانوناً سب سے پہلے کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو روکنے کی، اور دوسرا یہ سب سے غلط طریقہ ہے. تم اس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہو، اس بچی کے دل میں تم اور ضد پیدا کر رہے ہو. بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم سمجھاؤ بغیر کیمرہ کے، اس کے گھر جاؤ، اس کے ماں باپ سے بات کرو، پوچھو کیا وجہ ہے. مگر اگر کوئی مرد لے کر گیا تو تم میں ہمت نہیں ہے روکنے کی، تم میں کوئی ہمت نہیں، کیونکہ تمہاری مردانگی کو للکار رہی ہے بچی، وہ دوسرا مردانگی للکار رہی نہیں ہے. تم خاموش بیٹھتے، میں دیکھو لے کے گیا. میرے بھائی گناہ چاہے مرد کرو عورت کرو گناہ ہے. یاد رکھو یہ عورتوں کو اس طرح تو جو آپ اور ہم جو نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں ویڈیو نکال کر بچی کو ڈرائیں گے، کسی کو ماریں گے، یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. آپ غلط کام کر رہے ہیں. پہلے اپنے گھروں میں ماحول کو اچھا کرو. اور یاد رکھو جہنم میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو اپنے گھر میں گناہ دیکھ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، جو گھر میں اپنے گناہ دیکھ کر گونگے جو کچھ نہیں بولتے. تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ نوجوانوں. جو شراب پیتے ہیں آج کی رات وہ دور ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ نمازوں سے دور ہو جاتے اور آپس میں جھگڑتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پوری برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث کہا. اور جو لوگ بغیر توبہ کرے شرابی مرتا ہے تو حشر کے میدان میں اس کا چہرہ کالا ہوگا، اس کی زبان اس کے سینے تک لٹکتی ہوگی اور اس کے جسم سے بدبو آئے گی شراب کی. لوگ بولیں گے شرابی جا رہا ہے. جو لوگ زنا کرتے ان کے دنیا میں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کے زنا کے گناہ کی وجہ سے ان کے چہروں سے نور نکال دیا جائے گا، ان کا رزق کم کر دیا جائے گا. میرے بھائی اس بات کو سمجھیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ
اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھ رہے امام حسن بصری کا رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ حسن بصری تمام جتنے دنیا میں اب تک اولیاء اللہ گزرے ان کے سلطان ہیں. حسن بصری کسی ایک شخص کے بازو بیٹھے, آخری لمحہ تھے, اس سے کہہ رہے حسن بصری کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. اور وہ کیا کہہ رہا, میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا, میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا. نعوذ باللہ. اس کی روح پرواز کر جاتی. حسن بصری کی آنکھ میں آنسو آ جاتی ہیں. رات میں خواب میں حسن بصری اس شخص سے پوچھتے تو کیوں کلمہ نہیں پڑھا, میں تجھ سے کہہ رہا تھا کلمہ پڑھ. تو وہ کہتا ہے کہ حسن بصری میں زندگی بھر شراب پیتا تھا, اس شراب کی وجہ سے میرے زندگی کے آخری وقت میں مجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا. تو میرے عزیز دوستو, شراب, ڈرگز, یہ گانجا, یہ جو بیٹھ کر نوجوان مارتے ہیں کونوں میں, اندھیروں میں, ارے کیا زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ شراب اور نشہ کرو گے تم؟ کیا تم ان ظالموں سے مقابلہ کرو گے؟ کیا تم ان فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکو گے؟ کیا تم مسجدوں کو آباد رکھو گے؟ کیا تم اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھو گے؟ کیا تم اپنی بیویوں سے انصاف کرو گے؟ کیا تم اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کا حق دو گے؟ میرے بھائی, آج کی رات اگر توبہ نہیں کریں گے شرابی, وہ بھی محروم ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آیا کہ جو جادوگر ہے, جادوگر سے دور رہو. ہر آدمی نہیں پہنچا, کیا ہے کہے کا پہنچا ہوا ہے انہیں. کافر ہیں وہ لوگ, مسلمان نہیں ہیں جو جادو کرتے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, پوچھو آپ عالم دین سے. بلکہ فاروق اعظم اپنے خلافت میں خط لکھے, اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ان کی گردن مار دی جائے گی. جادوگر بڑے فلاں ہیں, پہنچے ہوئے ہیں. کیا کہ پہنچے ہوئے, یہ شیطان کا علم ہے. یہ جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, یہ شیطان کا علم ہے. یاد رکھو, اللہ کافی ہمارے لیے, حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ کے نیک بندے ہیں جو دعا کرتے ہیں. یہ جادوگر کون ہے؟ ان کے پاس لائن لگی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو بتائیے کیا ہے یہ؟ نہیں, ان کے پاس چلے گئے تو ایسا ہوتا. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتا رہا ہوں. کئی سال پہلے 2011-12 میں اکبر الدین اویسی پر گولیاں چلی تھی, چاقواں مارے تھے ان کو. میں دارالسلام میں بیٹھا تھا, اکبر وینٹیلیٹر پر تھے. اب ظاہر دارالسلام کو جانے کا موقع ملا تو میرے پاس ایک دو لوگ آ کے بولے, صاحب ایک بڑے پہنچے ہوئے ہیں, آپ سے ملنا چاہ رہے. ملا, کون ہے بھائی؟ آپ دیکھو یہ لوگوں کا دماغ دیکھو, آپ نفسیاتی طور پہ کیسا حاوی ہونا. اب ایک آدمی پریشان ہے, بھائی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے, ذرا مل لو صاحب. بولا بھائی ملنے کا کیا ہے؟ بولا نہیں صاحب یعنی اندر ملنا چاہ رہے آپ سے. بولا اندر کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ باہر بیٹھتا ہوں دارالسلام, ملو. میں اندر ملنا چاہ رہے. اب ٹھیک ہے, میں چاہے ہو سکتا بھائی کچھ بات بولنا چاہ رہے ہوں گے. میں اخلاقاً اندر بٹھا لیا ان کو. اب انہوں شروع ہو گئے میرے سامنے بیٹھ کے, آپ کو میں ایک تعویذ دیتا ہوں, آپ بن لو, آپ پہ گولی چلائے تو وہ گولی نہیں لگتی آپ کو. اب میں اس وقت ظاہر ہے ذہنی طور سے بہت غصے میں تھا. میں تو ہمارے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے, ان کے پاس ایک لائسنس ویپن تھا. میں نکال کے اس کو, اب بھی تم گولی مارو. اب وہ بیچارے مجلس کا رکو, بولے ایسا کیا سا, نکالو تو صحیح خالی تم. ہم نکالے. ایک کال تھے کہ وہ حضرت جو ایسا 5 فیٹ اوپر کودے, اللہ کے لیے میرے کو معاف کر دو, تمہارے پیروں پیر پڑتا ہوں. بولا کیسا بولے یہ, تم کیسا بولے تم یہ بات؟ نہیں مقصد بابا ایسا نہیں ہے, میں آپ کی محبت, میری محبت میں, اللہ میری محبت میں تم میرے کو بولے بن لیے تو کچھ نہیں ہوتا. میں آپ دیکھو اب انہیں مارتا تمہارے کو, اب ایک گولی تمہارے ہاتھ میں نا وہ نہیں لگنا تمہارے کو. اب بولے نہیں, اب اتنے چیخا مارے, اتنے چیخا مارے کہ لوگ کمرے کے پاس جمع ہو کے بولے کیا ہو رہا ہے؟ میں اللہ اٹھو یہاں سے, نظر نہیں آنا یہاں پہ. یہ سب اللہ فیصلے کرنے والا, اللہ بچائیں گا اکبر کو. اگر اللہ کا حیات لکھا تو 50 گولیاں بھی انسان کو ختم نہیں کر سکتے. اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے اکبر کو اللہ نے نئی حیات دی. مگر یہ لوگ آ گئے, یہ بن لو.
کوئی آ کے بولا نے دارالسلام میں املی کا جھاڑ تھا آپ کٹا دیا اس وجہ سے ہو گیا. کیا ہے یہ؟ املی کے جھاڑ کاٹے تو اجنات آ گئے. بولا تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ پھر میں سب کو تکلیف دے رہا ہوں، میرے پاس آنا نا. تو میرے بھائی اللہ پہ ایمان ہمارا ہے، اللہ ہمارا رب ہے. تو یہ شرک ہے، یہ ان جادوگروں کے پاس مت جائیے آپ. مجھے یقین ہے کہ میری تقریر سننے کے بعد